الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بھائیو، ہم میں سے ہر ایک شخص گنہگار ہے، گناہ کرنے والا ہے، اور گناہ گاروں میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے ہمیں یہ پیکج دیا ہے کہ ہم یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ کے سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کی تلافی کر سکتے ہیں، ان گناہوں کو مٹوا سکتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث 1162 نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کے متعلق حضور فرماتے ہیں، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ اپنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا، یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لو، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا جب سعودیہ میں 9 ذوالحجہ ہو روزہ رکھنا ہے، یا جب مقامی طور پر 9 ذوالحجہ ہو؟ تو کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں ہوں، یعنی وہاں سعودی میں یوم عرفہ 9 ذوالحجہ ہو تو روزہ رکھنا ہے، اور دیگر علماء نے کہا کہ جب مقامی طور پر ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہو، جیسے ہم عیدین اور رمضان مقامی رویت ہلال مطابق کرتے ہیں، اسی طرح 9 ذوالحجہ کا روزہ بھی مقامی طور پر جب 9 ذوالحجہ کی 9 تاریخ بنتی ہو پھر روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ کہ اگر کوئی سعودی 9 ذوالحجہ کے مطابق روزہ رکھتا ہے تو پھر ہفتے کے دن میں 9 ذوالحجہ ہو رہا ہے، اور اتوار کے دن سعودیہ کی تاریخ میں 10 ذوالحجہ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک میسج یہ گردش کرتا ہے کہ ہفتے کے دن نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع کیا، یا اکیلے جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اس حوالے سے ابو داؤد کے اندر 2421 نمبر کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تصوموا یوم السبت الا فی مفترض علیکم وان لم یجد احدکم۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ہفتے کے دن کا روزہ مت رکھو سوائے ان ایام کے جن پر تم پر یہ فرض ہوں۔ تو ہفتے کے دن میں اس حدیث میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا الحدیث منسوخ، یہ حدیث منسوخ ہے، اور وجہ منسوخیت وہ روایت ہے جسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، اور اس روایت کے متعلق علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے۔ تو ابو داؤد کی یہ روایت کہ اکیلے ہفتے کے دن روزہ نہیں رکھنا، یہ روایت منسوخ نہیں ہے بلکہ ثابت شدہ ہے۔ ہفتے کے دن روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اگر کوئی سعودی کی 9 ذوالحجہ کے مطابق روزہ رکھنا چاہے تو وہ ہفتے کے دن اکیلے ہفتے کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہفتے کے دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر یوم عرفہ کا روزہ ہفتے کے دن میں آ جائے، یا عاشورہ محرم کا روزہ ہفتے کے دن میں آئے، پھر منع نہیں ہے۔ منع اس صورت میں ہے کہ جب خاص کر کے کوئی شخص اکیلے جمعے کا روزہ رکھے یا اکیلے ہفتے کا روزہ رکھے۔ تو یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو سعودی کی 9 ذوالحجہ کے مطابق روزہ رکھیں گے وہ ہفتے کے دن، اور جو مقامی طور پر مقامی رویت ہلال کے مطابق یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے وہ اتوار کے دن، اور اس پر 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبنا